باقی یہ تصور ہی کوئی نہیں ہے، یہ خیال ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم نے تجارت کے اندر جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹی قسم نہیں اٹھانی، دھوکہ نہیں دینا کسی کو، دغا نہیں کرنا، فریب نہیں کرنا، اس کا تصور ہی موجود نہیں ہے۔ صرف اور صرف مال و دولت اکٹھا کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی خیال موجود نہیں ہے۔ حالانکہ وہی کاروبار اگر ہم اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کے دائرے میں رہ کر کریں تو وہی کاروبار ہمارے لیے عبادت بن جائے، اس کے اندر اجر و ثواب ہو، وہی کاروبار عبادت بن جائے۔ اپنی ڈیوٹی ملازمت وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں، اللہ کی فرمانبرداری کریں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کریں، اپنی نماز ادا کریں، اس کے علاوہ کسی بھی موقع پر شریعت مطالعہ کی مخالفت نہ کریں، تو وہی ملازمت ہمارے لیے وہ عبادت بن جائے، وہ رزق حلال کے حصول کے لیے جو جدوجہد ہے اس کا ہر لمحہ عبادت کے اندر آ جائے۔ مگر اس طرف توجہ بہت لوگوں کی کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا تنبیہ کر رہا ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس بات سے خائف رہنا چاہیے کہ انہیں فتنہ پہنچے یا دردناک عذاب پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کو سند دی ہے اس فرمان کے ساتھ کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو، جو کچھ دیں۔ تمہاری عقل اس بات کا ادراک کرے نہ کرے، اس کو تم نے نہیں دیکھنا، اپنے عقل پر نہیں پرکھنا، جو کچھ تمہیں دے وہ لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے بھی تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ تمہارا عقل، تمہارا شعور اس بات کے قبیح ہونے کے، اس بات کے غلط ہونے کا ادراک کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا یقیناً وہ کام قبیح ہے، اس سے رک جاؤ۔ سنن ابی داؤد میں ایک روایت ہے، صحابہ کرام کو ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملات میں ایک چیز سے منع فرمایا، تو انہوں نے اس حدیث کو ایک صحابی نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک کام سے منع کیا، حالانکہ وہ کام ہمارے لیے فائدہ مند تھا۔ یہ حدیث پاک اپنے تمام معاملات میں اس حدیث پاک کو آپ مد نظر رکھیں، انشاءاللہ اطاعت اور فرمانبرداری آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے معاملے سے منع کیا جو ہمارے لیے کیا تھا؟ فائدہ مند تھا، لیکن کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم زیادہ فائدہ مند ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی بظاہر ہمیں اس سے فائدہ ہو رہا تھا لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کرنا وہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس لیے تھوڑے فائدہ مند اور زیادہ فائدہ مند کام کا جب آپس میں مقابلہ آ جائے تو زیادہ فائدہ مند کام کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایک بندہ تجارت کرتا ہے، اس کو تجارت کرنے ایک طریقے سے تجارت کرے تو 1 روپے کا نفع ہے، دوسرے طریقے سے کرے وہ دونوں طریقے جائز ہوں اور 100 روپے کا نفع ہو اتنی محنت کے اندر، تو وہ بتائے وہ کون سا طریقہ اختیار کرے گا؟ کسی کم عقل بندے سے بھی پوچھ لیں تو وہ بتائے گا میں وہ طریقہ اختیار کروں گا جس سے مجھے 100 روپے کا نفع ہوگا۔ تو صحابہ کرام کیا کہتے ہیں کہ کام ہمیں اس سے فائدہ ہو رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ہم رک گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ انسان اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، جو ارشادات ہیں، انہیں اپنے عقل کی کسوٹی پر نہ پرکھے۔ اگر عقل اتنا ہی کامل ہوتا نا تو پھر پیغمبر کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر کتاب کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر عقل سے انسان ادراک کر لیتا کہ یہ کام مجھے کرنا یہ نہیں کرنا۔ عقل کا جو دائرہ ہے وہ صرف اس مادی دنیا تک ہے، اس سے آگے عقل کی رسائی نہیں ہے، اور مادی دنیا میں بھی وہ کئی دفعہ ٹھوکریں کھاتا ہے، تو اس سے آگے اس کی رسائی نہیں ہے۔ وہ جنت دوزخ کے احوال وہ اس کو معلوم نہیں کر سکتا، قیاس کے ذریعے اندازے کے ذریعے اس کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ تو جو دین ہے اس کا دائرہ اس دنیا میں بھی ہے، اور اس دنیا سے بڑھ کر پھر عالم برزخ اور پھر عالم آخرت جو ہمیشہ قائم رہنے والا جہان ہے، اس میں بھی دین کا دائرہ کار ہے۔ لہٰذا دین جب ہمیں کسی کام کا حکم دیتا ہے تو اس میں سراسر ہمارے لیے یہی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے، کسی بات کی کوئی اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ اللہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی اطاعت کریں، اللہ کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ جو ہمیں عبادت کا حکم دیا، اطاعت کا حکم دیا،
اس میں سراسر ہمارا اپنا فائدہ ہے، اور جن چیزوں سے ہمیں روکا اس میں سراسر ہمارا اپنا نقصان ہے. تو انسان اپنے ہاتھوں اپنا فائدہ جو ہے اس کو گم نہ کرے، اپنے ہاتھوں اپنا نقصان خود نہ کرے. اس کو چاہیے کہ وہ تمام معاملات میں، گھریلو معاملات ہیں، ذاتی معاملات ہیں، انفرادی معاملات ہیں، اجتماعی معاملات ہیں، مسجد ہے، گھر ہے، بازار ہے، درسگاہ ہے، دفتر ہے، کسی بھی مقام پر ہے، تو اسے ہمیشہ اللہ کا بندہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی رہنا چاہیے. شیخ سعدی رحمہ نے کسی بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے پاس ان کا عزیز گیا، وہ کہیں جا رہا تھا سفر میں، اس نے کہا جی مجھے کوئی نصیحت کر دیں. تو انہوں نے نصیحت کیا کی، فرمایا نمے گویم ترا کے از عالم جدا باش، ہر آن جا کے باشی با خدا باش. سبحان اللہ. تجھے میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا سے دور ہو جا، تارک الدنیا ہو جا، جنگلوں میں جا کے ڈیرے لگا لے. ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ جہاں بھی رہنا خدا کا بن کے رہنا. سبحان اللہ. سبحان. جہاں بھی رہنا اللہ کا بن کے رہنا. آپ دکاندار ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ ملازم پیشہ ہیں، آپ طالب علم ہیں، آپ کا اپنا کاروبار ہے، کسی کے یہاں ملازمت کرتے ہیں، مزدور ہیں، تاجر ہیں، کچھ بھی ہیں، شریعت کے دائرے میں رہ کے آپ کے ہر عمل سے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ بندہ مسلمان ہے، یہ اللہ کا فرما بردار ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اطاعت گزار ہے. کئی دفعہ معاملات کے اندر بطور آزمائش ایسا معاملہ سامنے آتا ہے کہ بندہ اس وقت کہتا ہے اگر میں جھوٹ بول لوں تو مجھے اتنا فائدہ ہو جائے گا، اگر میں کسی کے ساتھ دھوکہ کر لوں تو مجھے اتنا فائدہ ہو جائے گا. تو کبھی بھی اس وقت فائدے کو مد نظر نہیں رکھنا، وہ اصل میں وہ نقصان ہے، وہ فائدہ نہیں ہے. یہ جو دھوکے باز ہے تجارت کے اندر، لین دین کے اندر، یا کسی بھی معاملے میں جو مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ دغا کرتا ہے، ان کو دھوکہ دیتا ہے. حدیث پاک میں قیامت کے دن اس کی پشت پیٹھ کے پیچھے ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا جس پر لکھا ہوگا کہ یہ فلاں ابن فلاں، اس کے باپ کا نام بھی ساتھ لکھا ہوگا کہ یہ فلاں شخص ہے، فلاں کا بیٹا ہے، اور یہ دھوکے باز ہے. ساری دنیا اسے دیکھے گی اور وہ رسوائی اور ذلت ہزاروں سال تک برقرار رہے گی. مقدارہ 50,000 سنہ، جو قیامت کا دن ہے وہ 50,000 سال کا دن ہے. اتنا طویل عرصہ وہ جھنڈا اسے ملا رہے گا اور لوگ دیکھتے رہیں گے اور اسے نفرت اور بیزاری کا اظہار کرتے رہیں گے. اور یہ جو دھوکہ دینے والا ہے، اب یہ کتنی بڑی بات ہے اگر انسان سوچے تو کسی کو وہ کیوں دھوکہ دے، خود کو بدنام کرے، اپنے باپ کا نام بھی ساتھ بدنام ہو، اور لوگوں کے سامنے وہ رسوائی اور ذلت کے مقام پر ہو، کیوں ایسا کام کرے. اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے اندر اطمینان ہے، سکون ہے. اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر کامیابی ہے، فلاح ہے، دنیاوی اخروی فلاح ہے. نماز کے لیے جب اذان دی جاتی ہے، جب بلاوا دیا جاتا ہے تو کیا کہتا ہے مؤذن؟ حی علی الصلاۃ، او نماز کی طرف، حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف. کوئی وہ میدان ہے کہ جہاں ہم کامیابی تلاش کرتے ہیں، اور ایک وہ میدان ہے کہ کامیابی ہمیں تلاش کر رہی ہے. سبحان اللہ. کہیں ہم کامیابیاں ڈھونڈتے ہیں خود اور ناکامیاں بھی حاصل ہو جاتی ہیں، کبھی کامیابی کبھی ناکامی، کبھی مراد کو پا لیا کبھی نامراد ہو گیا. اور یہ وہ گھر ہے جہاں پہ کامیابی بندے کو ڈھونڈ رہی ہے کہ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف. یہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی دعوت ہے، یہ اطاعت کی دعوت ہے. اللہ فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی بھی رسول بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے. ہم پر ہمارے ماں باپ کا بھی حق ہے، اپنی جان کا بھی حق ہے، بہن بھائیوں کا بھی حق ہے، بیوی بچوں کا بھی حق ہے. یہ سارے حقوق اپنی اپنی جگہ. اللہ فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ لوگ انہیں راضی کریں. اور ان حقوق کو بھی جب ہم اللہ کا فرمان سمجھ کر پورا کریں گے تو یہ بھی اللہ اور اس رسول کی اطاعت کے دائرے میں آ جائیں گے.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدق اور اخلاص کے ساتھ اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔